بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تاخیر صلاۃ العصر، یہ پچھلے باب کا مقابل ہے، اور یہ احناف کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ احناف کے اوپر تو جو ویسے اعتراض ہی ہوتا ہے، حالانکہ احناف نے عصر کی نماز میں بھی دلیل کا بھی خیال کیا ہے، اور عصر کی نماز کے جو معنی ہے تحقیقی اس کا بھی خیال کیا ہے۔ دیکھو، ہم عصر کس کو کہتے ہیں؟ دن کے نچڑ جانے کو۔ اب جس وقت میں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں عصر کی، اس وقت تو بالکل یعنی آج سے 2 مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہ 3:30 بجے اذان دے دیتے ہیں، 3:45 نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ بالکل 2-2:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی ہے۔ اس وقت میں اگر آپ دیکھو انصاف کے ساتھ تو عصر کی نماز جو اللہ نے فرمایا نا صلاۃ عصر، صلاۃ عصر کا مطلب ہے کہ جب دن سکڑ جائے، حالانکہ اس وقت تو بالکل دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو احناف نے دلیل کو بھی دیکھا ہے اور عصر کی نماز کے معنی کو بھی دیکھا ہے کہ عصر کی نماز کا مطلب ہے کہ دن نچڑ جائے۔ اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، تیسرے مثل کے شروع میں عصر کی نماز پڑھی جائے، کیونکہ تیسرے مثل کے بعد دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، دن نچڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو عصر کے معنی متحقق ہو جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری، احناف کے پاس دلیل جو ہے، ایک تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اوپر والے باب میں گزری کہ کانا ان کی حدیث ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تاخیر العصر، کہ عصر کی نماز تھوڑی مؤخر کر کے پڑھتے تھے۔ دوسری، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب کی حدیث میں اپنے زمانے کے لوگوں پہ نقد کر رہی ہیں، اپنے زمانے کے لوگوں پہ نقد کر رہی ہیں۔ وہ کیا فرما رہی ہیں؟ کہتے کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیل للظہر وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ظہر کی نماز جلدی اور عصر کی نماز لیٹ پڑھتے تھے، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عصر کی نماز جلدی اور ظہر کی نماز لیٹ پڑھتے ہو؟ یعنی احناف کی جو حدیث ہے وہ اعلیٰ درجے کی صحیح، اعلیٰ درجے کی مضبوط اور صراحتاً یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا غبار نہیں ہے، کہ وہ نقد کر رہی ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی تو ظہر کی نماز جلدی اور عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ظہر کی نماز کیا کر رہے ہو؟ لیٹ پڑھ رہے ہو، اور عصر کی نماز جلدی پڑھ رہے ہو۔ لہٰذا اپنے دونوں عملوں کو بدلو، اپنے دونوں عملوں کو بدلو۔ اور یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ نمبر 2، اور واضح ہے، پہلی 2 حدیثوں میں وضاحت نہیں تھی تعجیل عصر پہ، لیکن تاخیر عصر میں یہ حدیث 2 ٹوک ہے کہ بھئی کانا اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ، کہ تم اپنے دونوں عمل کو بدلو، کہ تم ظہر کی نماز لیٹ، عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہو، حالانکہ حضور علیہ السلام ظہر کی نماز جلدی اور عصر کی نماز لیٹ پڑھتے تھے۔ تو اس میں کوئی غبار نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ حضور عصر کی نماز ذرا لیٹ پڑھتے تھے، لیکن لیٹ سے مراد وہ نہیں ہے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ اس وقت کے تو احناف بھی قائل نہیں ہیں کہ اس وقت تو جب سورج ٹکیا کی شکل میں ہو جائے اور جیسے ایک تھال ہوتی ہے، تو اس وقت تو احناف بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ احناف کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ جب 2 مثل پورا ہو جائے، تیسرے مثل کے شروع میں عصر کی نماز پڑھی جائے، تو 2 کام ہوں گے۔ ایک تو اس حدیث جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہی ہیں جو اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، اس پہ بھی عمل ہوگا۔ دوسرا، عصر کے جو تحقیقی معنی کہ عصر کا معنی نچڑنا ہوتا ہے، کہ دن اس میں نچڑ جاتا ہے، وہ بھی متحقق ہوگا، دونوں باتیں متحقق ہوں گی۔ تو اس لیے احناف کی دلیل جو ہے وہ تاخیر عصر میں واضح بھی ہے، مدلل بھی ہے، اور اس میں عصر کے معنی کی تحقیق بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہر چیز کا سایہ جب 2 مثل پورا ہو جائے، یعنی گز پر ایک چیز ہم نے گاڑی تھی، زوال کے وقت وہ گز تھی، اب وہ اس کا سایہ 2 گز ہو گیا اور تیسرا گز شروع ہو گیا، تو عصر کی نماز پڑھ لی جائے۔ اور بالفاظ دیگر جیسے ہم مغرب اور عصر میں تقریباً 1.25 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹے کا جو فرق رکھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ احناف کی سب سے بہترین عمل ہے، اور قرآن و حدیث اور عصر